کہ معاملات ہمیں لڑائی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو بھی تھپڑ پڑ جائیں اور یہ بھی چلے جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی یہ تجویز تھی کہ ہمیں پارلیمنٹ کو مورچہ بنانا چاہیے. انفرادی طور پہ اگر ہم کریں گے تو سپریم کورٹ ہمیں ڈسکوالیفائی کر دے, اور یہ میسج دینے کی کوشش کی جائے گی عدلیہ کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے وردی والے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پارلیمنٹ پہ توہین عدالت لگتی نہیں ہے آئین کے اندر نا, پارلیمنٹ سپریم ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو, اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, الیکشن پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس پر اسمبلی میں جو ہے وہ قرارداد بھی منظور ہو گئی ہے, اور اس فیصلے کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی ہے کے پی میں الیکشنز کو لے کے. پنجاب والا معاملہ تو ایک سائڈ پہ لگ نہیں رہا, تو اب کے پی والا معاملہ بھی کیا اسی طرح سے لٹکے گا؟ آپ بتائیے کہ یہ آپ کو صورتحال کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ لیکن دیکھیے اس کے ساتھ ایک اور بھی انہوں نے کام کیا ہے نا, وہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں کہ پنجاب کے اندر 28 افسران جو ہیں وہ ہٹا دیے جائیں, جو کہ ان کے خیال میں جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے, اور ان کی جگہ پہ انہوں نے اپنی ایک لسٹ دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ کو کہ ان افسروں کو لگا دیا جائے. تو لیکن یہ جو آج اگر اسمبلی کے اندر دوسری طرف سے بھی لسٹ آ گئی تو بس لسٹ ہی کھیلتے رہیں گے. پاکستان میں کوئی نیوٹرل بندہ ان کو کہاں سے ملے گا؟ نہیں, لسٹ نہیں. اب میں نے آپ کو پرسوں کے اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ معاملات ہمیں لڑائی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ لڑائی شروع ہونے لگی ہے, شروع ہو چکی ہے, اور اس میں اپنا انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے 3 رکنی بینچ نے. آج قرارداد آ گئی ہے, اور کل کے لیے پرائم منسٹر نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا ہے, جس میں تینوں فورسز کے سربراہ بھی ہوتے ہیں, آئی ایس آئی چیف بھی ہوتے ہیں, اور سول کے لوگ بھی ہوتے ہیں, وزیر دفاع وغیرہ, وزیر داخلہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس انہوں نے بلا لیا, پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا ہے, یہ بھی بڑا سمبولک ہے. ویسے اس اجلاس کو لے کے سوشل میڈیا پہ بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی جانے سے پہلے ایسا اجلاس بلایا تھا اور وہ چلے گئے, کہ شہباز شریف صاحب جانے تو نہیں لگے. ہاں نہیں, عمران خان صاحب نے ایک اور بھی روایت ڈالی تھی نا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جی ایچ کیو میں چلے جایا کرتے تھے یہ کرنے کے لیے نا, تو پرائم منسٹر ہاؤس میں واپس آیا ہے. تو چلیں, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تھپڑ پڑ جائیں اور یہ بھی چلے جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو قرارداد آئی ہے وہ قرارداد کے جو 2 پہلو ہیں نا, ایک تو انہوں نے کہا ہے قرارداد کے ذریعے جو کہ یونینیمسلی پاس ہوئی ہے, اس کے اندر ایک پی ٹی آئی کے جو ابھی حال ہی میں منتخب ہو کے آئے ہیں نا, وہ جو پہلے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں پنجاب کے, وہ ایم این اے منتخب ہو کے آئے ہیں الیکشن میں. تو انہوں نے جو ہے صرف اس سے اختلاف کیا ہے, باقی ہاؤس نے ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے تو اتنے لوگ نہیں ہیں, اور اگر ہیں بھی تو وہ حکومتی صفوں میں بیٹھنے, مطلب تقریباً وہ والی اپوزیشن ہے جسے ہم پاپٹ اپوزیشن کہہ سکتے ہیں, اس میں بیٹھے ہوئے اپنے راجہ ریاض صاحب والی. تو لے دے کے یہ رہ گئے ہیں, یہ ایک رکن ہے جو کہ پی ٹی آئی کی آواز وہاں پہ بنتے ہیں, انہوں نے اعتراض کیا. اب میں آپ کو ایک نا اس کی پڑھا دیتا ہوں, تھوڑا سی 2-4 لائنیں پڑھ کے میں آپ کو سنا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جناب یہ عوام منظور کردہ قرارداد میں از خود نوٹس کیس نمبر 1/2023 میں سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد اور اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی اور انتظامی امور میں بے جا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کرتا ہے. اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ بینچ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا, لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا, نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف ہی سنا گیا. پارلیمنٹ اس واضح قرارداد اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کی اکثریتی فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے جو اقلیتی رائے مسلط کر دی ہے, جو سپریم کورٹ کی اپنی روایات, نظائر, طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے. اکثریت پر اقلیت کو مسلط کر دیا گیا ہے 3 رکنی بینچ. اچھا, آگے جا کے تو یہ ایوان جو ہے یہ پرائم منسٹر سے یہ مطالبہ کرتا ہے اور انہیں پابند کرتا ہے
یہ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلہ پر عمل نہ کیا جائے. یہ انٹرسٹنگ ہے کہ نہ صرف کہ انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے بلکہ پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس کے اوپر عمل کیا نا تو تمہاری بھی ایسے تیسے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے پوری پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ حکومت نے پوری پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ ٹوٹل ٹکراؤ کا منظر ہے. اور پچھلی دفعہ جب نومبر 97 کے اندر ٹکراؤ ہوا تھا اس وقت یہ نوبت نہیں آئی تھی. پرائم منسٹر جو تھے وہ کوئی احکامات جاری کر رہے تھے اور سپریم کورٹ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیتا تھا. ایک آدھ قانون سازی انہوں نے ٹرن ڈاؤن کی تھی، لیکن باقی سارے پرائم منسٹر کے جو ایگزیکٹو آرڈرز تھے ان کو وہ جو تھے وہ ٹرن ڈاؤن کرتے تھے. یہاں پہ انہوں نے عدالت کا آئینی فیصلہ جو ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، یعنی تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے پارلیمنٹ پرو ایکٹیو ہوئی ہے. نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے وہ جنگ اگر اس وقت دیکھا جائے یا وہ لڑائی جو تھی وہ اکیلے لڑی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی کی یہ تجویز تھی، میں آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کی یہ تجویز تھی کہ ہمیں پارلیمنٹ کو مورچہ بنانا چاہیے اور ہمیں پارلیمنٹ سے یہ لڑائی لڑنی چاہیے. انفرادی طور پہ اگر ہم کریں گے تو سپریم کورٹ ہمیں ڈسکوالیفائی کر دے گی. ابھی بھی یہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پارلیمنٹ کے اوپر توہین عدالت لگا کے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے ان کو اگلے الیکشن. لیکن اگر تو اس طرح کا ایکشن لیا جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بے شک پیپلز پارٹی اس فیصلے میں ساتھ کھڑی ہے یا اس فیصلے یہ ان کی طرف سے تجویز آئی ہے، لیکن اس کا زیادہ نقصان تو پی ایم ایل این کو ہوگا؟ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو پی ایم ایل این کا ہی نقصان ہے، اور اسی نقصان کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ لڑائی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کو تو اقتدار میں اس کا حصہ ملا ہوا ہے نا. میرا مطلب ہے کہ سینٹ میں جو ہے وہاں پہ بھی ان کو حصہ ملا ہوا ہے، اور سندھ کے اندر ان کی حکومت کا تقریباً. تو سر پھر نون لیگ اس نقصان کو جو ہے وہ اپنا کیسے پورے کرے گی؟ نہیں، نون لیگ نقصان ہی تو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے اس وقت. کل نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور ڈائریکشن اپنی پارٹی کو دی ہے. جیسے ہی وہ اپنے صاحبزادے کے آفس سے اتر کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ میڈیا کھڑا ہوتا ہے، اس میڈیا کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے اپنا بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر سنائیں کہ آ رہی ہے ریزولوشن آ رہی ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ کیا، یہ ہر فورم کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آج جب ہمارا ولاگ آن ایئر جائے گا تو مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ مختلف ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے اور مختلف جگہوں کے اوپر اس کو ڈسکس کریں گے اور کرائیں گے. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پرسوں جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق نے جو ہے وہ کیا ہے. اچھا، اس وقت بہت سارے تبصرہ نگار جو ہیں ان کا خیال ہے یا وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ پی ڈی ایم کو دھکا دے کے اور پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ بھی دوڑ لگا سکتی ہے، اور پی ڈی ایم کو دھکا دے کے اور پیپلز پارٹی بھی نیچے سے پیچھے سے دوڑ لگا سکتی ہے. اس طرح کی جو صورتحال ہے اور سارا معاملہ تصادم کی طرف جا رہا ہے، تو کل کا جو یہ اجلاس بلایا ہے وزیر اعظم صاحب نے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اجلاس کے اندر انہوں نے یہ اجلاس کی میرا خیال ہے کہ صرف سمبولک حیثیت ہے. ادروائز پہلے تو شاید پالیسی پہ ایک ہی پالیسی پہ چل رہے ہیں، اور وہ سمبولک حیثیت کیا ہے کہ میسج دیا جائے کہ اس سارے کام کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ میسج دینا مقصود ہے. اب دیکھیے گا بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی ویڈیوز بھی جاری ہوں گی، اس کی سٹل تصاویر بھی جاری ہوں گی، اور یہ میسج دینے کی کوشش کی جائے گی عدلیہ کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے وردی والے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو اب آپ جو کر لیں جو کچھ کرنا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی تجویز تھی، اب پتہ نہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں. میرے پاس کل تک پہنچائی گئی تھی لیکن میں نے اس کو بائے نہیں کیا، اپنے پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا. وہ تجویز یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کرتے ہوئے حکومت جو ہے وہ ایک بل لے آئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قومی خزانے کا کوئی ایک پیسہ بھی
آپ پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے. تو آپ نے 20 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایک منی بل لے آئیں, اور منی بل آپ جب ٹیبل کر دیں گے ہاؤس کے اندر اور ہاؤس اس کو ریجیکٹ کر دے گا, تو یوں آپ کہہ دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ جناب ہمیں تو پیسے دینے کی اجازت نہیں مل رہی. قومی خزانہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جو مرضی پکڑ کے پکڑا دے. تو یوں ایک حکومت کو فیس سیونگ مل جائے گی. یہ میرے پاس رائے تھی. اس میں بھی تو عدالت کا حکم جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا, اس پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ پیسے دے, تو وہ بھی تو توہین عدالت کی زمرے میں جائے گا. پارلیمنٹ پہ توہین عدالت لگتی نہیں ہے آئین کے اندر نا, پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ججز کو طلب کر سکتی ہے سوال و جواب کے لیے, انویسٹیگیشن کے لیے, لیکن ججز جو عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر توہین عدالت نہیں لگا سکتی. اور یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے, اور متعدد فیصلے ایسے سپریم کورٹ میں آ چکے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر اگر ججز کو گالیاں بھی نکال دی جائیں یا ججز کے اوپر شدید کرٹیسزم بھی کر لیا جائے تو اس کے اوپر توہین عدالت کا وہ نہیں ہوتا, اطلاق نہیں ہوتا. ہاں, پبلک پلیسز کے اوپر آپ اگر ججز کے اوپر یا ان کی ذات کے اوپر, اب تو پھر یہ بھی فیصلہ آ گیا نا سپریم کورٹ کا کہ فیصلوں پہ اگر آپ لاجیکل جو ہے تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی توہین عدالت کے ضمن میں نہیں ہوگا. توہین عدالت کے ضمن میں ہے کہ آپ ججز کو, ان کی فیملیز کو ملائن کریں اور ان کے اوپر کرٹیسزم کریں, اور جو بہرحال اس وقت ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, اور پبلک پلیسز پہ ہو رہا ہے, میڈیا پہ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. ججز کو, ان کی فیملیز کو ملائن کیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائرڈ جنرل جو ہیں, ان کا انٹرویو شاہد میتلا نے کیا, اور اس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کا ان کی فیملیوں کے حوالے سے مذاق اڑایا, بلکہ تمسخر اڑایا جس کو کہنے کی اجازت دیجیے, لیکن اس کے اوپر عدلیہ نے کوئی نوٹس ووٹس نہیں لیا. سر جاتے جاتے ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی آئی ایم ایف کے حوالے سے, کہ سننے میں کیا ہے کہ سعودی عرب سے یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ پاکستان کو وہاں سے $2 ارب مل سکتے ہیں. تو اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف والا معاہدہ جو ہے وہ کتنے عرصے میں کسی کنکلوژن کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیے, $14 ارب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہونے چاہیے, یہ ہمیں ریکوائرمنٹ تھی آئی ایم ایف کی طرف سے, اور $11 ارب کے قریب لے آئے تھے. اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ امپورٹس کو روک کے, امپورٹس کی اجازت کم کر کے وہ $11 ارب تک لے آئے تھے. $2 ارب جو ہے وہ آج آئی ایم ایف نے کنفرم کر دیا ہے کہ اسے سعودی عرب کی طرف سے یقین دہانی مل گئی ہے $2 ارب کی. یوں یہ ہو گئے $13 ارب. $1 ارب کی ابھی متحدہ عرب امارات سے بھی ہمیں یقین دہانی درکار ہے, تو یوں یہ ہو جائیں گے $14 ارب. تو $14 کی تو باقی کنڈیشن ہم نے فلفل کر لی ہوئی ہے. تو حکومت کا خیال ہے کہ یوں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر سائن ہو جائیں گے. تو پیسوں کا معاملہ اگر ڈسکس کریں تو $190 ملین والی خبر بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے, جو سنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے کسی اکاؤنٹ میں واپس آئے ہیں, لیکن اب وہ ملک ریاض صاحب والے جو $190 ملین ہے وہ سننا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود نہیں پتا کہ وہ کون سے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, کہاں آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. تو یہ اتنے ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ملک میں. ڈی ایچ اے ویلی ایک ڈی ایچ اے اور ریاض ملک صاحب کا مشترکہ پروجیکٹ تھا. اس میں لوگوں سے ابتدائی طور پہ پیسے لیے گئے اور وہ پیسے سارے کے سارے برطانیہ شفٹ کیے گئے اور انلیگل طریقے سے وہ پیسے بھجوائے گئے. اچھا, وہ پیسے یہاں سے ہنڈی کے ذریعے دبئی جاتے تھے اور دبئی سے وہ چلے جاتے تھے یو کے میں. یو کے میں اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو لندن اولمپکس ہونے والے تھے. لندن اولمپکس سے پہلے انہوں نے کچھ علاقوں کی جائیدادیں ایکوائر کر کے وہاں پہ اسٹیڈیم, جمنازیم وغیرہ بنائے تھے, تو ان علاقوں کے اندر پراپرٹی بہت اوپر ریٹ پہ چلی گئی تھی. ظاہر ہے وہاں پہ قانون ہے, ریاست اگر کسی کا گھر ایکوائر کرنا چاہتی ہے تو منہ مانگے دام دے گی, تو وہ منہ مانگے داموں پہ جب گئی تھی پراپرٹیز. اچھا, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جو اپنا نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں حسین نواز صاحب, ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بھی اس وقت وہاں پہ پراپرٹی میں انویسٹ کیا تھا, اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا تھا. یہ
میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کے ہاں نوکری کرنی پڑ سکتی ہے، ان کے پاس اب ٹی وی چینل بھی ہے، ٹھیک، جی جی انہوں نے بھی کیا، تو بہت سارا تھا ملک صاحب ہی کیا تھا۔ اب جب جو کے اندر آنے والے پیسوں کی چھان بین کرتی ہے تو انہوں نے ریاض ملک صاحب سے جب پوچھا تو ریاض ملک صاحب کی وہاں پہ کوئی 4 یا 5 پراپرٹیز تھیں جس کا انہوں نے بتا دیا کہ ہاں جی یہ تو میں نے، جس کا انہوں نے سورس آف انکم جو دکھایا اس کے اوپر این سی اے جو تھی وہ مان گئی۔ یہ جو پراپرٹی تھی نا، یہ پراپرٹی انہوں نے ریاض ملک صاحب نے خریدی تھی حسین نواز صاحب کی کمپنی سے، ٹھیک ہے، یہ اور ایک اور پراپرٹیز تھی میرا خیال، ان میں سے ایک پراپرٹی حسین نواز سے خریدی تھی اور 2 پراپرٹیز انہوں نے مارکیٹ سے خریدی تھی۔ ان کا سورس آف انکم ریاض ملک صاحب نہیں دکھا سکے اور انہوں نے وہ پراپرٹیز جو تھیں وہ ان کو سرنڈر کر دی۔ ریاض ملک صاحب کے اوپر برطانیہ میں داخلے پہ بین لگ گئی، ان کے بیٹے کا جو ویزا تھا وہ بھی ریووک کر لیا انہوں نے، ریاض ملک صاحب کا ویزا بھی ریووک کر لیا، اور انہیں جو تھا وہ انہوں نے وہ ایسٹ بیچے مارکیٹ پرائس کے اوپر، اور وہ پیسے شہزاد صاحب جو تھے نا، شہزاد اکبر صاحب، واپس لے کے آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسے اگر واپس آئے تھے اور یہ بلیک منی پکڑی گئی تھی تو یہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہونی چاہیے تھی۔ وہاں پہ پڑ گئے عظمت سعید صاحب سپریم کورٹ کے جج، اور انہوں نے یہ والے پیسے جو تھے یہ ریاض ملک نے جو اتھارٹی جو کی ہے اس کی دنوں پہ کیے تھے قبضے، تو اس کے اوپر انہیں 460 ارب روپے کا جرمانہ ہوا۔ یہ اس وقت تقریباً 48 ارب روپیہ بنتا تھا، یہ اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر دیا گیا، باقی پیسے آج تک ریاض ملک نے نہیں دیے۔ تو اب جب ہمارے دوست زاہد گشگوری نے سپریم کورٹ کو لکھا، وہ جو 192 ملین پاؤنڈ آئے تھے وہ کہاں، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نیشنل بینک آف پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں پہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ اگر نیشنل بینک پاکستان کے اسٹیٹ کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہے، فلیش میڈیا کے اوپر وہ اس کے اوپر بیپر بھی دے رہے ہیں، تو دیکھیں اب وہ کہاں سے اور کس کی جیب سے نکلتے ہیں۔ بہرحال اس وقت وہ پاکستان کے خزانے میں نہیں ہے، حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ کہلاتا ہے ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1۔ جو بھی باہر سے پیسے آتے ہیں اس طرح کے وہ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 میں جاتے ہیں، اور پھر ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 سے آگے ڈس امبرسمنٹ ہوتی ہے ود دی اپروول آف کیبنٹ، ٹھیک ہے، تو وہ تو کہیں نہیں گئے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ جہاں سے بھی پیسے آئے ہیں وہ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 میں آئے ہی نہیں، تو اسٹیٹ بینک نے کیسے وہ ڈائریکٹ پیسے لے لیے تھے؟ تو اسٹیٹ بینک بھی تو میل فنکشننگ کا شکار ہوتے ہوئے، میں نے سوری اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ نے یہ پیسے کیسے لے لیے؟ یہ تو سپریم کورٹ بھی میل فنکشننگ کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مالیاتی بدعنوانی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ بیشنگ کرنا چاہے کورٹ کی تو یہ ہتھیار اچھا ہے ویسے۔ جی ناظرین، واقعی رضوان رضی صاحب نے صحیح کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، سیاسی محاذ پہ بھی اور معاشی محاذ پہ بھی، جو عدالتوں کو ایک لڑائی جو شروع ہے اس میں بہت زیادہ ملائم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے رضوان رضی صاحب کا تجزیہ سنا، آنے والے دنوں میں مزید بھی آپ کو سنواتے رہیں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔